السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گویا اور میں ہوں ارسلان خالد۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اس وقت جو اس مسلسل پورے ہفتے سے ایک معاملہ چلا آ رہا ہے، جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مچ کا سانحہ اور اس کے بعد لواحقین کا ایک مطالبہ، کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے، وہ یہ کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب ان کے پاس خود تشریف لائیں، ان کے تحفظات کو سنیں اور پھر انہیں دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی ایسا بڑا مطالبہ نہیں ہے جو ہزارہ برادری وہاں پر کر رہی ہے، جو کہ نشانے پر ہے دشمنوں کے، دہشت گردوں کے۔ کئی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے، کئی واقعات ایسے ہو چکے ہیں جہاں پر ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور اس کے بعد ایک یہ دل دلا دینے والا واقعہ جہاں پر آئیڈینٹیفائی کر کے پن پوائنٹ کر کے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا ان ہمارے ہزارہ برادری کے بھائیوں کو۔ ان کی لاشیں اب تک تدفین ان کی نہیں ہو سکی ہے، مظاہرہ جاری ہے، اور اس میں مختلف کوششیں ہیں جو کی گئیں۔ سب سے پہلے شیخ رشید صاحب کو عمران خان صاحب نے روانہ کیا، خود نہیں گئے، سمجھ سے بالاتر ہے، جبکہ وہ بڑا درد رکھتے تھے اقتدار میں آنے سے پہلے اسی ہزارہ برادری کا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے وزراء کو بھیجا، علی زیدی صاحب گئے، زلفی بخاری صاحب گئے، لواحقین نے بڑا واضح طور پر اپنا پیغام بھیجا کہ عمران خان صاحب خود آئیں۔ عمران خان صاحب کے اب بھی سرپرائز وزٹ کی بات سامنے آ رہی ہے، ایک ایسے افسوس کے موقع پر یہ خبریں ان کے ترجمان دے رہے ہیں کہ ان کا سرپرائز وزٹ ہوگا، جو سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن اب تک کوئی حتمی شیڈول ان کے دورے کا جاری نہیں ہوا، اور وجہ اس کی یہ بتائی جا رہی ہے کہ سیکیورٹی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا کہ وہ کب جائیں گے۔ گو کہ جیسے یہ ڈسکلوز کیا گیا کہ کل وہ شاید لاہور کا دورہ کریں گے، لیکن کل، آج، پرسوں کب تک یہ لاشیں تدفین کی منتظر رہیں گی، کب تک یہ لواحقین ایسے ہی بیٹھے رہیں گے، اور کب تک وزیر اعظم صاحب وہاں پر نہیں جائیں گے اور ٹویٹر کے ذریعے اپیل کرتے رہیں گے کہ آپ تدفین کر دیں، میں جلد وہاں پر آؤں گا۔ یہ بات سمجھنے سے بہت سارے لوگ اس وقت قاصر ہیں، بہت سارے لوگ اس بات کا دفاع نہیں کر سکتے۔ دوسری جانب ایک دلیل دی جاتی ہے دفاع میں، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جذبات ایسے ہوتے ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، سیکیورٹی کے ادارے بہت ساری چیزیں انہیں فیڈ ان کر رہے ہوتے ہیں۔ ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رائٹ ٹائم کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ کب وزیر اعظم جو بھی ہوں ملک کے، وہ ایسے سینسٹیو موقع پر کسی بھی جگہ کا دورہ کرے۔ لیکن کیا یہ دلیل قابل قبول ہے یا نہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ جو تصویر ایک طرف موجود ہے، اور دوسری تصویر جو مناظر ان ڈیڈ باڈیز کے، ان لواحقین کے دیکھ رہے ہیں، وہ دوسری جانب موجود ہے۔ اس وقت جو موقف آیا، جس طرح سے کہا گیا کہ کیا فائدہ ہوگا اس انتظار کا، یا کیا کل کو کوئی اور سانحات ہوں گے تو وہاں وزیر اعظم کو بلایا جائے گا تو وزیر اعظم جانا شروع کر دیں گے، اس سے جو لیک آف ایکسپیرینس یا لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے، ہمیں وہ بڑی حد تک نظر آیا، کیونکہ جو چیزیں شاید باہر کے ممالک میں اپلیکیبل ہیں وہ یہاں پر نہیں ہیں۔ یہاں پر رسم و رواج، روایات، بہت مختلف انداز میں چیزیں یہاں پر چلتی ہیں، یہاں پر اسی لیے مطالبات بھی مختلف ہوتے ہیں، مظاہرے بھی مختلف ہوتے ہیں، احتجاج بھی مختلف ہوتے ہیں۔ نہیں تو مائنس کے ٹیمپریچر میں اتنے دن کوئی لاشیں رکھ کے تدفین کے لیے بیٹھے نہیں، لیکن ہم یہ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ میں چاہوں گا آج کے پروگرام میں ہم چونکہ بات اس پر مسلسل کرتے آ رہے ہیں، آج بھی کریں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مریم صاحبہ وہاں پر پہنچی ہیں، بلاول صاحب وہاں پر پہنچے ہیں، اور دونوں کا اپنا اپنا خطاب ہے، اور یہ میرے خیال سے جو ایک ویکیوم بیچ میں بنا تھا عمران خان صاحب کے نہ جانے کی وجہ سے، اس میں یہ قائدین بھی گئے ہیں، اور ایک بات جو چل رہی تھی کہ اپوزیشن کی پارٹیز بھی جائیں، شاید یہ بھی پہلے سے جلدی جا سکتے تھے، اس سے جلدی یہ دورہ کر سکتے تھے، لیکن بہرحال ان کا دورہ وزیر اعظم صاحب سے پہلے ہے، تو یہاں پر ان کی لیڈ ضرور اس سارے معاملے پر ہے۔ پر آیا سوال ایک کہ یہ سیاست ہے یا عملی طور پر کوئی دکھ درد ہے جو ہزارہ برادری کا ہمیں ہے۔ میں چاہوں گا اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اس ایشو پر بات کریں، کچھ بات ہم آن گوئنگ ایک معاملہ ہے، پی ڈی ایم کے جلسے، جلوس، ریلیاں، تمام تر معاملات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ان کی اسٹریٹجی تبدیل ہو رہی ہے، بدل رہی ہے، اس میں مختلف چیزیں آ رہی ہیں، لیکن وہ کس حد تک پریشر ہیں۔ اور پھر جنوری میں انہوں نے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے دھرنا دینے کی یا احتجاج کرنے کی بات کی ہے، اس کو بھی وزیر اعظم پاکستان نے کھلے دل سے قبول کیا ہے، تو وہ کتنا افیکٹو ہوگا اور کیا مزید چیزیں ہیں جو پی ڈی ایم کر سکتی ہے، میں چاہوں گا اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں۔ گیسٹ پارٹیسپینٹس کا تعارف کراتا چلوں۔ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے چودھری جعفر اقبال صاحب نے، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اخوندزادہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، اور حکومتی نمائندگی شوکت بسرا صاحب کریں گے، جو کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں آڈیو لائن پر موجود ہیں۔ میں چودھری جعفر اقبال صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا۔ مریم صاحبہ آج گئی ہیں، بلاول صاحب گئے ہیں، خوش آئند ہے، ہر چیز میں تنقید نہیں کرنی چاہیے، بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ، بحیثیت پاکستانی قوم سیاسی جماعتوں سے بالاتر ہو کے ہم کتنا درد رکھتے ہیں اس وقت اس ہزارہ برادری کا اور اس کے دکھ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ ہم سب درد رکھتے ہیں۔ پاکستان کے کسی کونے میں بسنے والا کوئی بھی شخص
دہشت گردی کا شکار ہو یا کسی اور حادثے اور المیے کا شکار ہو، بحیثیت پاکستانی اس قوم نے ہمیشہ دکھ بانٹا ہے، ساتھ دیا ہے۔ اگر میں چھوٹی سی مثال دوں، زلزلہ آیا، سیلاب آئے جی، یا طیارے کا حادثہ ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ جو قریب ترین لوگ تھے وہ سب سے پہلے پہنچے، اور کسی شخص نے اپنی ذاتی ضرورت کی چیزیں بھی پیچھے نہیں رکھی، آگے بڑھ کر پیش کی۔ ہمارے معاشرے کا یہ رویہ ہے، میں دیہاتی ہوں، دیہات میں بستا ہوں، شہروں میں تھوڑا سا مختلف ہے، لوگوں کی جان پہچان اتنی کلوز نہیں ہوتی، لیکن وہاں بھی محلے داری میں بہت ساری روایات اور بہت سارے سلسلے ایسے ہیں جو باقی تہذیبوں سے، جو مغربی تہذیب ہے، ان سے بالکل مختلف ہیں اور بہت مثبت ہیں۔ جی جی، ایک تو اس میں کسی غم کی گھڑی میں ہم نہ برادری کا تعصب سامنے رکھتے ہیں، نہ ہم اپنی مذہبی جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو اختلافات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہیں، نہ ہی سیاسی اختلافات کو سامنے کبھی رکھا ہے، اور بھرپور طریقے سے لوگوں کی غمی میں اور مشکلات میں شریک ہوتے ہیں۔ ہزارہ برادری بہت عرصے سے ٹارگٹ ہے، اور خاص کر کوئٹہ کے گرد و نواح، کبھی وہ زائرین جو اپنی عبادت کے لیے، زیارات کے لیے جا رہے ہوتے ہیں ایران، کبھی وہ نشانہ بنتے ہیں، کبھی وہاں پہ بسنے والے لوگ نشانہ بنتے ہیں۔ ان معاملات میں سیاسی جماعتوں نے بھی تاخیر کی، انہیں بھی اس سے پہلے جانا چاہیے تھا، اور سب سے زیادہ ہمارے ساتھ رکن رہے ہیں قومی اسمبلی کے 5 سال، کابینہ کے ہم اکٹھے ممبر رہے ہیں، جام کمال صاحب وفادار آدمی ہیں، آج وہ کس مجبوری سے کہاں بیٹھے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ بلوچستان کے ٹرائبل جو لارڈز ہیں ان میں ایک ایسی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کے مزاج میں وہ انکساری موجود ہے، انہیں پہلے ہی دن واپس آنا چاہیے تھا، شاید پھر یہ بات وزیر اعظم صاحب کے آنے تک نہ پہنچتی، اور وہ اپنے ساتھ باقی مطلب یہ کہا جائے جو سب کہ یہ معاملہ مس ہینڈل ہوا ہر سطح پر، یا اتنا اگنور ہوا، 100% مس ہینڈل ہوا، 100% مس ہینڈل ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ جو باتیں آئیں، زلفی بخاری صاحب گئے، بہت اچھے ان کے جذبات ہوں گے، میں نہیں کہتا کہ وہ کوئی نیگیٹو جذبہ لے کے گئے یا کوئی منفی بات کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ جس معاشرے میں رہے ہیں، پلے بڑے ہیں، وہاں کے رواج اور ہیں، ہمارے ہاں اور ہیں، ہم لب و لہجہ محاورہ اور استعمال کرتے ہیں، وہاں برطانیہ میں محاورہ لب و لہجہ انداز اور ہیں، احتیاط برتنی چاہیے تھی۔ علی زیدی صاحب گئے، وہ بھی سیاسی نابالغ لگے، اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ان سب نے جو زیادہ میرے نزدیک ہے وہ جام کمال صاحب کا منظر سے غائب ہونا اور لیٹ اس کے اندر آنا جو ہے وہ ہے۔ اور پھر اگلی بات، اگر مظاہرین نے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ جناب وزیر اعظم تشریف لائیں، تو وزیر اعظم جب اپوزیشن میں تھے تب چلے گئے تھے، آج کیا کوئی وزیر اعظم کے عہدے کو تھریٹ ہوا کرتا ہے؟ عمران خان تو وہی عمران خان ہے جو پہلے گئے تھے اور وہاں جا کے بہت ساری باتیں، معاملات بدل جاتے ہیں چوہے صاحب جب آپ وزیر اعظم ہوتے ہیں اور جب آپ ایک عام نہیں بدلنے چاہیے، اور خاص کر اس گھڑی کے اندر۔ اور پھر آپ نے جب ملک چلانا ہے، آج کوئٹہ شہر بند ہے جی، اور کل سے آپ نے دیکھا کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، مختلف جگہ پہ جو بھی اظہار یکجہتی کرنے والے ہیں ہزارہ برادری سے، وہ نکل کے بیٹھے ہیں چوک چوراہوں میں، احتجاج جاری ہے۔ تو آہستہ آہستہ یہ احتجاج بڑھتا جائے گا۔ میں ذرا چٹان صاحب کی جانب بڑھوں گا، اس وقت جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ریاست کا معاملہ تحفظ فراہم کرنے کا، یہ ساری چیزیں یہ چلی آ رہی ہیں، چٹان صاحب یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ یہ کچھ ہوا۔ جو چیز میں ویوڈلی ریکال کر سکتا ہوں وہ 2012 پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، اسی طرح کا واقعے سے مراد اسی طرح ہزارہ برادری نشانے پر تھی، طویل دھرنا ہوا تھا، یہی موسم تھا، کم و بیش جنوری کا ہی مہینہ تھا اگر میں غلط نہیں ہوں، اور پھر اس وقت کے وزیر اعظم کو بلانے کا مطالبہ تھا اور تاخیر سے بالآخر وہ گئے تھے اور معاملات ختم ہوئے تھے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ آپ کی حکومت میں بھی ہو چکا ہے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسلان بھائی، ہماری حکومت میں تو بہت کچھ ہو چکا ہے۔ ہم تو جب حکومت میں آ گئی تو جس دن 200 یعنی 50-60 بندے شہید ہوتے تو ہم کہتے تھے آج پاکستان میں دن جو ہے وہ خیریت سے گزر گیا۔ ہم تو جو آ گئی تو ان دنوں میں تو ٹرائبل زیریا پیریٹا گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا۔ ہم تو جو آ گئی تو سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا۔ ہم تو جو آ گئی تو بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا۔ لیکن ہمارا کردار کیا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا جہاں پہ دھماکہ ہو جاتا وہاں پہ میڈیا والے بعد میں پہنچتے، وہاں پہ پولیس والے بعد میں پہنچتے، وہاں پہ آرمی والے بعد میں پہنچتے، وہاں پہ سب سے پہلے ہمارے ایم پی ایز، ہمارے ایم این ایز اور ہماری سیاسی لوگ جا کے وہاں لوگوں کے اور موقع جہاں پہ یہ واقعہ ہو جاتا وہاں پہ پہنچ جاتے، ہم اسپتالوں میں پہنچ جاتے۔ چلیں یہ ریس نہ لگائیں کہ کون پہلے اور کون آخر میں، پہنچ ضرور جاتے رہے ہیں۔ آپ نے
تمام تر چیزیں یہ بات بجائے، پر سب سے پہلے اس پہ میرا تھوڑا سا اعتراض ہوگا کہ کون پہلے اور کون بعد. سو لیٹس ناٹ گیٹ ان دیٹ سر. چلو آپ کو اعتراض ہے تو اعتراض صحیح، لیکن اگر آپ کسی سے پوچھ لے، کیونکہ جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ مقامی لوگ ہوتے ہیں، وہ سب کا ایک کردار رہا ہے سر. آپ کی حکومت تھی، باقی تمام تر پیرامedic سٹاف، فوج، قانون نافذ کرنے والے ادارے، میڈیا، سب کا کلیکٹیو کردار ہے. لیٹس ناٹ ٹیک لیڈز ان اٹ. مان لیتے جی تھینک یو سر. تو ہم وہاں پہ پہنچ جاتے تھے، ہم لوگوں کے آنسو پہنچتے تھے، ان کے ساتھ ہمارا خون بہتا تھا. اب تو حالات یہ کچھ اور ہے. اب تو وہ لوگ آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ چاہتے ہیں صرف آئے، ہمیں تسلی دے دے، ہمیں یقین دہانی کر دے کہ ہم جو دہشت گرد ہے اس کے خلاف کارروائی کریں گے، ہمیں یقین دہانی کر دے کہ آئندہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. لیکن ضدی بچہ اڑا ہوا ہے کہ میں نے نہیں جانا ہے. اور وہ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ یہ کوئی اس کے لیے اتنی سمپل سی بات نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جب طالبان نے مذاکرات نواز شریف صاحب کے دور میں ہو رہے تھے، اور طالبان نے کہا کہ ہماری کن لوگوں پہ اعتماد ہے اور ہماری طرف سے مذاکرات کار کون ہوں گے، تو انہوں نے کس کا نام لیا تھا؟ آپ بتائیں. میں نہیں بتاؤں گا، میں بتاؤں گا تو پھر آپ اعتراض کریں گے کہ اس کا نام لیا، اس کا نام لیا. آپ مجھے نام بتائیں کہ ان دنوں میں طالبان نے کن کا نام لیا، کہ کون آئے گا اور ہمیں ان لوگوں پہ اعتماد ہے اور ہمیں اس کے ذریعے ریاست کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. ایک نام نہیں تھا، یہ اصل میں وہ دہشت گردوں کا مخالفت نہیں کرنا چاہتے، یہ ان کا مذمت نہیں کرنا چاہتے، یہ وعدہ نہیں کرنا چاہتے کہ ہم ان لوگوں کو پکڑیں گے، یہ وعدہ نہیں کرنا چاہتے کہ ہم ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالیں گے. کیونکہ یہ تو کے پی کے کا 2013 میں ہم کو گرم پہ بیٹھا کہ اس کو کس نے حکومت دیا تھا؟ یہ تو ان کی سپورٹر ہے، یہ ان کا سپورٹر ہے. تو یہ میرے خیال سے چکان صاحب تھوڑی سی زیادتی نہیں کر رہے یہاں پر. تو داعش کا نام آ رہا ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ان کے سپورٹر ہیں اور یہ وعدہ نہیں کر سکتے؟ میرے لیے داعش مائش کوئی نہیں ہے. میرے لیے سارے دہشت گرد ہیں، جو بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں وہ سارے دہشت گرد ہیں، چاہے وہ جس کا نام اس کا کسی نے کیا رکھا ہے، کون سا نام رکھا ہے، کس نام سے ہے، لیکن وہ میرے لیے دہشت گرد ہے. دہشت گرد تو ہیں سر، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. یہ تو آپ نے درست فرمایا. میں ذرا بسرا صاحب کی رائے لے لوں. بسرا صاحب، کیا مجبوری، کیا وجہ کہ سرپرائز وزٹ دیں گے، تدفین کر دیں، آ جاؤں گا، اب نہیں آ رہا؟ کیا کوئی جسٹیفیکیشن بنتی ہے اس وقت جب تمام تر نظریں مرکوز ہیں بلوچستان، کوئٹہ پر؟ پوری دنیا، عالمی میڈیا، پاکستان کا میڈیا، مسلسل بات ہو رہی ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ کب جائیں گے عمران خان صاحب وہاں پہ. کیوں ہے سر ایسا؟ اسلام، پہلے تو معذرت چاہتا ہوں کہ ویڈیو لنک پہ کوئی ایشو بنا نہیں آ سکا. لیکن جہاں تک یہ جو واقعہ ہے بہت ہی افسوسناک ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان لوگوں کو جو وہاں پر شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، ان کے ورثہ کو صبر دے. اور ارسلان، آپ نے بالکل درست بات کہی جب آپ نے جعفر اقبال صاحب سے بات کر رہے تھے کہ یہ ایک سیریز ہے جو پاکستان کے اندر جو پاکستان کے امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کے واقعات، اور آج سے نہیں ہیں. آپ دیکھ لیجیے خاص طور پہ یہ جو واقعات ہیں ہمارے اہل تشیع بھائیوں کے، ایون جب مشرف کا دور تھا، میاں نواز شریف صاحب کا دور تھا، پیپلز پارٹی کے دور میں اسی طرح چن کے لوگوں کو شہید کیا گیا، بسوں میں سے نکال کے کیا گیا. اور اس وقت بھی ہم یہ کہتے تھے اور آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ سوچی سمجھی سازش ہے پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کی. اور خاص طور پہ بلوچستان کے اندر جہاں کہا جاتا ہے کہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے، ہم نے بلوچستان کو الگ کرنا ہے، اور اس کے آپ نے دیکھا کہ ذمہ داری بھی جنہوں نے سر یہ چیزیں آپ ریالٹی ہیں، وی آل نو دیٹ. سوال عمران خان صاحب کے جانے سے متعلق چھوٹا سا سوال ہے بس. اسی پہ آ رہا ہوں. دیکھیے، میں ایک پہلی بات عرض کروں کہ اگر آپ ماضی کے واقعات کو اٹھا کر دیکھیں تو مجھے ابھی تک یاد ہے ماضی میں زیادہ میاں صاحب دور میں جاتا ہوں کہ سیرے داخلہ گئے تھے، تو اس وقت ہمارے دور کے اندر میں اس وقت پارٹی میں تھا، میری بات کو اندوز کریں گے بھائی میرے، اس وقت بھی رحمان ملک صاحب بطور وزیر داخلہ گئے اور یہ وہاں پر ایشو ریزالو ہوا، اس کے بعد پرائم منسٹر بھی. ابھی بھی ہمارا موقف صرف اتنا ہے اور کچھ نہیں ہے کہ بہت ہی اندرونہ واقعہ ہے. پرائم منسٹر پہلے بھی گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا. سر یہ تو ان کا پریسیڈنٹ کہاں آپ مان رہے ہیں؟ یہ تو آپ لوگ ان کو تو مانتے ہی نہیں نا، ان کی چیزوں کو، ناکاموں کو. بردر، میں یہ بات نہیں کہہ رہا ارسلان، میں بات اور کہنا چاہتا ہوں. سر پلیز کہیے. پرائم منسٹر جو ہے صاحب ہمارے نقشے قدم پہ چلیں گے باقی معاملات میں بھی. اچھا، میری گزارش تو سن لیں پلیز.
دونوں بھائیوں سے خدا رہا اور بھی بہت سارے سیاست کے میدان ہیں موجود ہیں. آج بھی ان کے دونوں ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی بسرا صاحب, ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی, لیکن آپ بات کرنا ہی نہیں چاہ رہے. انٹرپٹ نہ کریں تو سب یہ دیکھیں, آپ سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, آپ دونوں نے گفتگو کی, میں نہیں بولا, میں آڈیو لنک پہ ہوں, آپ اپنی طرف سے مجھے گالیاں دیجیے گا, میں نہیں بولوں گا, مجھے بات تو کرنے دیں پلیز. جی کریں ہمارے. اچھا میں ریکویسٹ یہ کر رہا تھا آپ ان کا کنڈکٹ دیکھیں کہ لاشوں پہ کھڑے ہو کر آج دونوں لیڈر گئے ہیں, ان کی ذرا بیانات نکال لیں. عمران خان اور عمران خان بجائے اس کے کہ آپ ان کو وہاں پہ جا کے تعزیت کرتے, ان کے ابھی ان کے زخمی ابھی بیچاروں کے ابھی بھرے نہیں ہیں, آپ نے وہاں پہ جا کے بھی لاشوں پہ کھڑے ہو کے سیاست کرنی شروع کر دی ہے. پرائم منسٹر جائیں گے, زلفی بخاری صاحب کے الفاظ بھی سن لیں. اچھا مجھے بات پھر آپ زلفی بخاری صاحب کے الفاظ سن لیں, علی زیدی صاحب کے سن لیں. آپ وہاں پہ پہلے بات تو آنے دیں ان کی, پھر میں کرتا ہوں بات. صاحب آپ 1 گھنٹہ آپ اور دونوں بھائی گفتگو کیجیے گا, میں نہیں بولوں گا, میں کہہ رہا ہوں آپ جس طرح, لیکن خدا میں صرف بتا رہا ہوں کہ آپ ان کے الفاظ سن لیں. ٹرن وائز تو بات کر لیں, آپ کھل کے بات کیجیے گا. اچھا میں آپ کو درج کروں, گورنمنٹ کا سٹانس یہ ہے, پرائم منسٹر جائیں گے, لیکن آپ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے وہ کل ہی چلے جائیں, میں آپ کو لفظ بول رہا ہوں, لیکن آپ ذرا ان دونوں, اور اچھا ہوا یہ لوگ پہچانے جاتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں الحمدللہ پہچانے گئے, اپنی پہچانے گئے ہیں. ابھی سامنے وہ ذرا عمران خان صاحب کا سابقہ والا چلا دیں. صاحب کا ساری دنیا نے سنا چلا کے تھک گئے, ٹویٹس میں بسرا صاحب کو بھی سنا دیں. ارسلان وہاں پہ قیامت صغرا ہے, وہاں پہ قیامت صغرا ہے, لوگوں کے گھروں میں بسرا صاحب قیامت صغرا ہے. بسرا صاحب میرے اور آپ کے پیسے کا جہاز اسلام آباد میں کھڑا ہے, اسی جہاز پہ وزیر اعظم کل لاہور جائیں گے, لیکن وہ کوئٹہ نہیں جا سکتے. یہ قیامت کبریٰ ہے. ویسے نا یہ تو طریقہ نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ ابھی ٹرن پہ یہی بات کیجیے گا, میں آپ کو نہیں بولوں. چلیں سر, یہ تو گزارش مان لیں, اتنا تو مجھے حق دیں کہ میں اپنا موقف دے سکوں. اچھا بسرا صاحب ضرور دیں موقف, اور بتا دیں کہ کیوں نہیں گئے وزیر اعظم صاحب اب تک, بس ایک جملے میں سمجھا دیں مجھے. پہلا وفد گیا تھا, شیخ رشید صاحب تشریف لے کر گئے تھے. اچھا اس کے بعد ہمارے ایک وفد اور گیا. اب بھی ان کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ جی پرائم منسٹر آئے تو یہ بات بھی مان لی جائے گی, ایسی ہونی نہیں کہ نہ مانی جائے. اور بلکہ آپ ان کی گفتگو سنیں, انہوں نے وہاں پہ جو گفتگو کی ہے, انہوں نے پرائم منسٹر کی پالیسیز کی تعریف کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا ہے. انہوں نے بلکہ ان لوگوں نے جا کر یہ جلتی پہ تیل ڈال رہے ہیں اس لیے کہ یار یہاں پہ ہمیں سیاست کا موقع مل گیا ہے, یعنی کہ گھر میں لاشیں پڑی ہوں, چوری جعفر صاحب میرے یا آپ کے. بسرا صاحب مریم بی بی نے لاہور سے بھی کھڑے ہو کے یہی درخواست کی تھی ان سے, وہاں جا کے بھی یہی درخواست کی. میں آپ کی طرف آؤں گا, آپ بات کیجیے گا. انشاءاللہ پرائم منسٹر, اگر ان کا یہی موقف ہے کہ پرائم منسٹر جائیں, ہم کنونس کر رہے تھے ان کو کہ وہ ہماری بات مان لیں, لاشوں کو دفنا دیں, اس کے فوری بعد ٹھیک ہے جی, وہ وہاں پر لاشیں اور یہاں پر مذاکرات ہے کہ کون پہلے کیا کرے. پوائنٹ آ گیا, میں ایک بریک کی جانے پڑوں گا, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. بات کی ہم نے اس وقت جو کچھ بلوچستان کوئٹہ میں ہو رہا ہے, مچ کا سانحہ, اور اس کے بعد سے اب تک جس طرح لواحقین حکومتی داد رسی کے منتظر ہیں. وزیر اعظم صاحب سرپرائز دیں گے, سرپرائز جتنا جلد دے دیا جائے اتنا اچھا ہے. جو بھی ریزنز ہیں شاید جو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں وہ بہرحال اپنی جگہ پہ, لیکن کچھ ریالٹیز ہیں, کچھ حقائق ہیں جو بہرحال دوسری جگہ پر موجود رہتے ہیں. امید ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جلد از جلد وہاں جائیں, داد رسی ہو, تدفین ممکن ہو پائے اور یہ معاملہ ختم ہو, اور ساتھ ساتھ ان کے جو تحفظات ہیں انہیں بھی سنا جائے اور انشور کیا جائے کہ ان کو تمام تر جو چیزیں ہیں, ان کے مطالبات ہیں, وہ وزیر اعظم صاحب انشور کریں کہ وہ پورے ہوں, نہ کہ یہ واقعات آئے روز ہوتے رہیں اور یہ اسی طرح سے موسم کی صحبتیں برداشت کرتے اور منتظر رہیں کہ کب کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا. اٹس اباؤٹ ٹائم. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے میں سیاسی صورتحال پر یہاں پر بات کرنا چاہوں گا. اس وقت پی ڈی ایم اور سارے معاملات جو چل رہے ہیں, بہت سوال اٹھتے ہیں کہ کس حد تک پی ڈی ایم کے غبارے میں ہوا ہے یا نہیں ہے, اب کتنا تھریٹ کر سکتی ہے وہ گورنمنٹ کو یا نہیں کر سکتی ہے.
تھوڑا سا اس پر رائے لیتے ہیں. چودھری صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ سینٹ الیکشن میں آپ لوگ جا رہے ہیں, ضمنی الیکشن میں بھی جائیں گے, 31 جنوری کی ڈیڈ لائن ہے, لیکن مریم صاحبہ کو سنتے ہوئے مجھے لگا کہ وہ موسم کی سختی نہیں چاہتی ہیں کہ جو لانگ مارچ کے شرکا ہیں وہ برداشت کریں, تو مناسب فیصلہ مناسب وقت پہ کیا جائے گا, یعنی کہ شدید سردی میں وہ ہم نہیں دیکھ رہے. تو جو کہا جائے کہ ڈیڈ لائن تھی اور اس کے فوراً بعد ہم نکال باہر پھینکیں گے عمران خان صاحب کو, ایسی صورتحال نہیں ہے. اب آپ لوگ وہ جو بیانات تھے اسٹیج سے پی ڈی ایم کے وہ کچھ اور تھے فار دا سیک آف اٹ, اور جو عملی اسٹریٹجی ہے وہ کچھ اور ہوگی, جو کہ شاید کارڈز ابھی نہیں دکھائے جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں. بیانات میں اور عملی اسٹریٹجی میں کوئی ایک فرق نہیں ہے, اور پہلے دن سے لے کے آج تک پی ڈی ایم نے جتنے فیصلے کیے ہیں متفقہ کیے ہیں اور ان سب کے اوپر عمل درآمد کیا ہے. جہاں تک رہی بات کہ جی غبارے سے ہوا نکل گئی, غبارے میں ہوا بھری جا رہی ہے, نکلی نہیں ہے. ٹھیک, ہوا نکلی ہے حکومت کی اس انداز میں کہ نہ تو وہ اپنے منشور کے اوپر کوئی ایک نقطہ بھی کام کر پائے. ابھی اسی دسمبر کے اندر جناب وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں مبارکباد دیتا ہوں ٹیم کو کہ بڑا میکنزم لفظ استعمال کیا بنا کے, چینی کی قیمت کم کر دی اور وہ کوئی 80 روپے کے لگ بھگ لے آئے تھے, جو جبکہ 45 سے 100 پہ گئی تھی تو 80 پہ آ کے وہ بڑے خوش تھے. کل سے پھر 100 اور 105 پہ پہنچ گئی ہے. تو وہ کہاں گیا میکنزم, کہاں گئی وہ باتیں, کون سا منشور, کیسی حکومت. جو وزیر اعظم چینی کی قیمت کنٹرول نہیں کر پا رہا وہ باقی معاملات میں کیا کر پائے گا. پی ڈی ایم کے بارے میں کہ کارڈز ہم کب کھیلیں گے, کون سی بات کب کریں گے, وہ ہمارا اپنا موقف ہے. آج کے دن تک جو فیصلے ہوئے ان کے اوپر عمل درآمد ہوا, اور الحمدللہ سارے سیاسی فیصلے تھے. کسی ایک جگہ سے نہ تو ہمیں کوئی پیچھے ہٹا سکا, نہ کوئی غداری کے پرچے راستے کی رکاوٹ بنے, اور غداری کے پرچوں کے لیے جن کو عدالتی مفرور میسر آئے اور ان کے ذریعے پرچے کرائے گئے, نہ ہی وزیر داخلہ بدلنے سے کوئی کام چلا جنہوں نے آتے ہی کہا کہ جی اگر کوئی ایسی بات کرے گا تو 72 گھنٹوں کے اندر پرچہ ہو جائے گا. نہ ہی وہ ان کا کوئی کام ایسے آگے چلا اور کر سکے. لیکن وہ تو پنجاب سے جو موقف آ رہا ہے کہ مریم صاحبہ پھنس چکی ہیں اور فیس سیونگ کے لیے گرفتاری چاہتی ہیں, اب یہ گرفتار نہیں کر رہے کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں آپ ابھی عمران خان صاحب نے, میں کہتا ہوں یہ ان کی بڑی شفقت ہے کہ یہ گرفتاری نہیں کر رہے. آج تک تو ایسا نہیں ہوا. خواجہ آصف صاحب کو کس لیے گرفتار کیا, سعد رفیق صاحب کو اتنا عرصہ اندر رکھا, کس بات پہ لیے رکھا, فواد حسن فواد صاحب کو رکھا کوئی ایک چارج لگا سکے ان کے اوپر, احد چیمہ صاحب کو کتنا عرصہ رکھا جس بندے نے میٹرو لاگت سے جو اس کا بجٹ تھا اس سے کم لاگت میں بنائی اور جو ٹائم متعین تھا اس سے بھی پہلے بنائی, اسے 2.5 سال آپ نے جیل میں رکھا, پھر آپ کو چھوڑنا پڑا. آپ نے خواجہ سعد رفیق صاحب کو رکھا آشیانہ سکینڈل میں, کیا آپ نے نکالا, کوئی ایک چارج ان کے اوپر لگا, زمین پوری, گھر ڈیلیور ہوئے, سب کچھ ہوا, اور لیکن ان کو پکڑے رکھا. تو یہ گرفتاریاں کوئی نئی نہیں ہیں. مریم بی بی پہلے بھی گرفتار ہوئیں, جیل رہ کے آئیں, اور آئندہ بھی فیس سیونگ کے لیے ہمیں کوئی نہیں. فیس سیونگ کے لیے تو تب آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی ایک دن جہاں انہوں نے پہنچنے کا کہا ہو وہاں پہنچی نہ ہو, ایک دن ان کے لہجے میں آپ نے کوئی. کل بنو کیوں نہیں گئیں, وہ نہیں سمجھ آیا. دیکھیں بنو یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے کون کہاں جائے گا, اس میں کوئی پابندی تو نہیں نا. میاں نواز شریف کون کون سے جلسے سے خطاب کریں گے, مریم بی بی کہاں کہاں جائیں گی, کون کون کہاں. بلاول صاحب نہیں بھاولپور گئے تو کہیں جی وہ کیوں نہیں وہاں بھاولپور گئے, وہاں پہ یوسف رضا گیلانی صاحب موجود تھے, احسن اقبال صاحب بنو کے سٹیج پہ موجود تھے, اور انہوں نے میاں نواز شریف کا موقف نہیں. وہ پھر وہ بات آپ کی درست ہے, لیکن وہ شدت جس تیزی سے ہر ایک جلسہ اس میں ساری اسی طرح سے جا رہے ہیں, اسی طرح سے جا رہے ہیں. لگ رہا ہے یا تھک گئے ہیں یا نہ تھکے ہیں, نہ پیچھے ہٹے ہیں, نہ موقف میں کوئی تبدیلی آئی ہے. ٹھیک, بالکل اپنے منشور کے اوپر چل رہے ہیں. اور منشور کیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ اور ادارے اپنے حلف کی غداری کرتے ہوئے, ان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے سیاست کے اندر مداخلت کرتے ہیں, ان کو روکنا ہے. اور سپرمیسی کس کی ہوگی, پارلیمان کی ہوگی, اور بالادست کون ہوگا, عوام کی رائے بالادست ہوگی. اس کے لیے کام کر رہے ہیں. چٹان صاحب کی جانب بڑھوں گا. چٹان صاحب انشاءاللہ چلتے رہیں گے. یہ جو ایک تو یہ پی ڈی ایم کا موقف ہے, یقیناً آپ تو اتفاق کریں گے چوہدری صاحب کے بھی موقف سے, لیکن ایک جو دوسری بات آ رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی نے ہاتھ کر دیا, پیپلز پارٹی نے اپنی علیحدہ فلائٹ لی اور اسی کا خدشہ تھا اور وہی سب کچھ ہوا. دیکھیے جی پاکستان یہ جو پی ڈی ایم کا جو نیریٹیو ہے اس میں بہت سارے جماعتیں ایسے ہیں کہ اس نیریٹیو کے ساتھ متفق نہیں تھے اور ہمارے ساتھ لڑتے تھے.
یہ پی ڈی ایم کا جو نیریٹیو ہے یہ ہمارا کوئی نیا نیریٹیو تو نہیں ہے، یہ تو ہمارا 50 سال کا نیریٹیو ہے. تو پیپلز پارٹی کیوں ہاتھ کریں گے؟ ہم نے تو پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا تھا وہ اپنے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے سامنے رکھا، اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے اس ایجنڈے پہ ہر پہلو پہ آئینی، قانونی اور سیاسی طریقے سے اس پہ غور کیا. اچھا نہیں، میں چٹان صاحب یہ کوئی اس میں تنقید کی بات نہیں ہے، لیکن جو تجزیہ کار ہیں، جو بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں، وہ جب اس ساری سچویشن کو انالائز کرتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مرغی کی قربانی دے رہے ہیں، پی ایم ایل این بھی مرغی کی قربانی دے رہی ہے، اور پیپلز پارٹی سے وہ اونٹ کی قربانی چاہتے ہیں، تو کیوں دے پیپلز پارٹی اونٹ کی قربانی؟ نہیں، ہمارے لیے حکومت کی قربانی جو پی ڈی ایم کا ایجنڈا ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی اس ملک میں ایک غیر جانبدار احتساب کا ادارہ جو جج، جرنیل، جرنلسٹ، ہر ایک کا بیوروکریٹس ہر ایک کا احتساب کرے، اور جو اس ملک میں حکمرانی کا حق وہ عوام کے ووٹ کی ذریعے سے ہو، اس کے لیے سن حکومت کی قربانی ہمارے، جس کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جان کی قربانی دی، جس کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے قربانی دی، جس کے لیے ان کے 2 بھائی قربان ہو گئی، جس کے لیے ہمارے سینکڑوں ورکرز نے شہادتیں دی. تو اس کے لیے حکومت کی قربانی ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. ہم نے تو یہ پورا ایجنڈا رکھا اپنی لیگل ٹیم اور اپنی سیاسی ٹیم کے سامنے، اور اس کی لیگل اور سیاسی دونوں پہلو پہ غور کیا، اور پھر وہ سفارشات ہم نے پی ڈی ایم کے سامنے رکھے. نہیں، لیکن بات تو ایونچولی وہیں آ گئی ہے، چاہے آپ اس طرح اس کو نریٹ کریں یا جس طرح میں نے کہا اس طرح آپ دیکھ لیں. ارسلان بھائی ایک بات مجھے مکمل کرنے دی، پھر آپ سوال پوچھیں. جی. ہم نے اس بنیاد پہ اپنے سفارشات رکھے کہ یہ ہمارے سفارشات فیصلہ ہے پی ڈی ایم کا. پی ڈی ایم کہتے ہیں کہ آج استعفائے دیں گے تو ہم آج استعفائے دے کے اسمبلیوں سے نکلیں گے. اگر یہ کہتے ہیں کہ آج لانگ مارچ کریں گے تو ہم آج لانگ مارچ کریں گے. اگر یہ کہتے ہیں کہ ضمنی الیکشن نہیں لڑنا ہے تو ہم ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے. پھر ہمارے جو باتوں کے ساتھ پی ڈی ایم نے اتفاق کیا اور اتفاق رائے سے منظور ہوئی ہیں، تو وہ پیپلز پارٹی کا پھر نیریٹیو نہیں ہے، پھر ہمارا سارا متفقہ اور متحدہ نیریٹیو ہے. متحدہ نیریٹیو ہے یہ. پر ایز اے میٹر آف فیکٹ پھر مجھے یہ اگر سمجھا سکے کہ زرداری صاحب کو اچانک سے آئے، منظر عام سے غائب تھے، انہوں نے مولانا صاحب سے رابطہ کیا، نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا، اور یہ کنونس کرنے کی کوشش کی کہ رائٹ فورم جو ہے وہ پارلیمانی ہے، وہاں سے استعفیٰ نہیں دیتے. یہ باتیں پھر کچھ ایسے اشارے دیتی ہیں کہ آپ لوگوں کی شاید اپروچ کچھ اور تھی اور کنونس کیا ایونچولی، اور کوئی چارہ نہیں تھا، نہیں تو پی ڈی ایم میں دراڑ پڑ جاتی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی. نہیں بھائی، بالکل ایسی بات نہیں ہے. زرداری صاحب بھی آپ کو یاد ہے کہ پہلے اجلاس سے ایکٹیو ہیں، جلسوں میں خطابات کرتے ہیں، پی ڈی ایم کے ہر میٹنگ میں وہ ویڈیو لنک پہ موجود ہوتے ہیں. اور ہم نے پہلے سے کہا تھا کہ پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا ہے اس کو ہم لے کے اپنی سی سی کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ سی سی ہمارا وہ فورم ہے کہ اس سے ہم ہر چیز اس کے سامنے رکھ کے اور اس کا اپروول لے کے پھر آگے بڑھتے ہیں. تو ہم نے پورا ایجنڈا رکھ دیا، سی سی نے ہم کو سفارشات مرتب کر کے دی، اور یہ بھی اختیار دیا کہ ضروری نہیں ہے اگر پی ڈی ایم کو یہ سفارشات قابل قبول نہیں ہے، اگر وہ ہمارے سفارشات کے ساتھ ایگری نہیں کرتے ہیں، تو پھر پی ڈی ایم کا جو بھی فیصلہ ہو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہوگا. اور جیسے ہمارا اجلاس ختم ہوا تو چیئرمین بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کیا، آپ نے بھی سنا، میں بھی پیچھے کھڑا تھا، میں بھی سن رہا تھا. تو انہوں نے پریس کانفرنس کیا کہ ہم نے اپنے سفارشات بنا لیے، ہم پی ڈی ایم کے سامنے لے کے جا رہے ہیں، اور پھر فیصلہ پی ڈی ایم کا ہوگا. جو پی ڈی ایم کا فیصلہ ہوگا وہ ہم سب کا متفقہ فیصلہ ہوگا. میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ آپ لوگ جو بہت زور دیتے ہیں حکومت پہ، تو ہمارے لیے حکومت یہ تو ایک پوائنٹ ہے کہ ہمارے ایجنڈے میں حکومت بھی ایک رکاوٹ ہے. اصل تو ہمارا جو لڑائی ہے وہ ہے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. ہمارا جو لڑائی ہے ووٹ پہ جو ڈاکہ پڑا ہے
हमें वोट पे डाका बिल्कुल सही चटान साहब, पॉइंट आपका आ गया। जरा शौकत बसरा साहब से भी राय ले लूं। बसरा साहब पड़ेगा, ठीक है, हम एहतिसाब का एक आजाद इदारा चाहते हैं। हुकूमत से हमारा कुल लड़ाई हमारी हुकूमत के साथ नहीं है, एक टोटल लड़ाई हमारी हुकूमत के खिलाफ है। ये तो गिरा हुआ हुकूमत है जो दुरानी साहब को जेल में शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात से नहीं रुक सके, उसको मैं कैसे हुकूमत मान लूं? मैं चटान साहब बात आपकी पहुंच गई, बसरा साहब से जरा राय ले लूं। हुकूमत ये तो इस तरह का कोई हुकूमत नहीं है। बस बसरा साहब की जानिब बढ़ूंगा। बसरा साहब, हुकूमत को कितना ख़तरा है, या बज़ाहिर एक तरफ ये कहा जाता है कि ख़तरा नहीं है हमें, और दूसरी तरफ इजलास पे इजलास, तर्जुमान पे तर्जुमान, स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी, पीपल्स पार्टी को एक्सपोज करो, इसको करो, ये सारी बातें हैं। तो बज़ाहिर अल्फाज कुछ और हैं और एक्शंस कुछ और हैं। सर फिलहाल पहले आप मुझे ये बताओ यार, आप क्यों जबरदस्ती उनको इस्तीफा दिलवाना चाहते हो, लॉन्ग मार्च करवाना चाहते हो? ये इस कौन सी नजरियात, कौन सा इनकलाब? छोड़ो यार, ये तो नजरियाती लोग इकट्ठे हुए थे, एक दाव लगाना चाहते हैं कि किसका दाव पहले लग जाए, और आप इनसे जबरदस्ती करवा रहे हो। पहले लग गए, देखिए ये इट इज टोटली अनएथिकल। आप दोनों बोलते हैं, मैं चुप सुनता हूँ आपको पूरी। सर यहाँ मैं बसरा साहब का साथ दूंगा, उनको आप बोलने नहीं दे रहे। आप बसरा साहब को भी खुल के बोलने दें, फिर हम प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। देखिए, मैं पीपल्स पार्टी में रहा हूँ, पीपल्स पार्टी ने बड़े पुराने बदले और पुराने हिसाब चुकाने थे। मैं लफ्ज बोल रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड पे रखिएगा। ये इंशाल्लाह इन्होंने पंजाबी जी घर तक छड़ के आउणगे। हालात ये हैं कि आप बताइए मुझे, पीपल्स पार्टी ने बहुत अकलमंदी से अपने कार्ड खेले हैं। उनको ये मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत अच्छी पॉलिटिक्स की है। इनको नून लीग को ये तो पीर पगाड़ा कहते होते थे कि जब इन पे मुसीबत आती है ये पाँव में होते हैं, जब थोड़ा सा ईज मिलता है ये गले पड़ते हैं। अब आप देखें, जिन लोगों ने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को तख्तादार पे लटकाया और बाद में इन्होंने इनके जानशीनों ने मिठाइयां बांटी, ज़ियाउल हक के ने, जिन्होंने शहीद बीबी को दर बदर फिराया, उनके दरबार पे पहुंच गए कि माई बाप जो हुक्म सरकार दा। लेकिन ये मेरी बात अच्छा मैं बसरा साहब, अब मुझे तो जरा थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करने का हक है, मुझे तो इंटरप्ट करने का हक है। मेरा एक सवाल ले लें, उसका जवाब दें, और मैं चाहूँगा कि आप सही उसको प्रॉपर टाइम दे के उसका जवाब दें। आप मान लिया ये जो आपने इनकी तारीफ़ की है, ये आपके मुताबिक इनकी तारीफ़ है और ये रियलिटी है, मैंने एक मोमेंट के लिए ये तस्लीम कर ली। फिर आपके वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा, तर्जुमान, सब की फ़ोकस अपनी अपनी मुतलका कामों, अपने अपने वजारतों पे होना चाहिए, ना कि वो सब का फोकस इनको रिस्पॉन्ड करने पे हो। ये तो मैटर ही नहीं करने चाहिए जब इनकी इतनी ओपन रियलिटीज़ आप जानते हैं। लेकिन तमाम तर तवन्नाइयाँ सर्फ की जा रही हैं कि इनका काउंटर नैरेटिव दिया जाए। अपनी वजारतों की परफॉर्मेंस क्या है वो कोई नहीं बता रहा। ऐसा क्यों है सर? पहले मैं आपको फिर बता दूं, कोई धरना नहीं, कोई लॉन्ग मार्च नहीं, कोई इस्तीफा नहीं। जिन्होंने लॉन्ग मार्च, धरने, इस्तीफे देने होते हैं ना, वो बाई इलेक्शन, सेंट के इलेक्शन। सर वो तो पीडीएम वाले बताएंगे ना, मेरे पास उनकी तर्जुमानी है कि नहीं, दो लोग हैं। आप अपनी बात बताएं ना बसरा साहब। अच्छा आप मेरी बात सुने, आप मैं आपको आखिरी फिक्र, ये बानमुती का कुनबा है, पल्ले नहीं तेला तो कर दी फिर दी, मेला मेला कुछ नहीं होना। दूसरी सुन ले मेरी बात, देखिए पॉलिटिक्स इज अ पॉलिटिक्स। अगर ये हमारे ऊपर इल्जामात लगाएंगे, मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे, ये और अंदाजा करें कर कौन रहे हैं? 70 साल या आमरीत रही है या चारों पार्टियां रही। जब ये गरीब का रोना रोते हैं, अभी रो रहे थे ना जाफर साहब, वो गरीब मर गया जी, वो गरीब, इनसे ये पूछो। फिर जाफर साहब की फिक्र है और उनकी बातों की आप अपनी बात का जवाब नहीं दे रहे सर। आपकी वजह से तो हम भाई, मैं ये कह रहा हूं कि जब ये आकर नाटक और टोपी ड्रामा करेंगे जलसों में, प्रेस, तो हमें जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब है वो। लेकिन हम मुझे बताइए, अगर हमने बारी लेनी हो, हमने टेन्योर कंप्लीट करना हो, हम ये कहें, ये तो हमें अगले 5 साल भी देने को तैयार है। ये कहते हैं सिर्फ क्या करो, एनआरओ दे दो, वो नहीं देना। जो हमारी हुकूमत कल चली जाए। दूसरी बात मैं इनसे फिर कहूंगा, आप वाई एनआरओ के अपने जब भी इनसे बात करते हैं, शुरू करते हैं 6 महीने पहले की 38 क्लासेस लेकर सामने आ गए, माई बाप साढ़े केस माफ कर दो, सानू जेला च कढ़ा दो। ओ भाई, आप वाई एनआरओ के बहुत सारे इश्यूज है पाकिस्तान के अंदर। मैं मानता हूं, मैं गली कबाले का कारकुन हूं, महंगाई है, बेरोजगारी है, जो आपके करतूतों की वजह से, क्योंकि 70 साल आप लोग रहे हैं, 2 सालों 2.5 सालों में ये नहीं हुई है। आए हमारे साथ बैठे,
آپ فارن پالیسی پہ بات کریں, لا اینڈ آرڈر پہ بات کریں, آپ الیکشن ریفارمز پہ بات کریں, ہر بات کرنے کو تیار ہے, مہنگائی پہ, بے روزگاری پہ. لیکن یہ بھی سر بڑی تبدیلی ہے کہ 2.5 سال کے بعد آپ آج یہ بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, اور پی ڈی ایم کی فارمیشن کے بعد تیار ہوئے ہیں. پہلے تو آپ ان سے یہ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. این آر او کا سوال تو دیٹ سٹینڈز دیئر کہ وہ کس نے دینا ہے, کیونکہ اب تو مریم صاحبہ, مریم اورنگزیب, مریم نواز صاحبہ بھی یہ کہتی ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کو این آر او نہیں دیں گے. بلاول صاحب بھی کہتے ہیں ہم عمران خان صاحب کو این آر او نہیں دیں گے. اب ہر کوئی این آر او ایک دوسرے کو نہ دینے کی بات کرتا پھر رہا ہے. کس نے حقیقت میں دینا ہے اور کون مانگ رہا ہے یہ کوئی نہیں جانتا. جو ایک چیز آپ سامنے لا پائے وہ نیب قوانین میں ترمیم کا بل کہ یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ این آر او مانگ رہے ہیں. باقی جو ریالٹیز ہیں وہ اپنی جگہ پہ مہنگائی, بے روزگاری کی ضرور ہیں. عام آدمی کی داد رسی کون کرے گا؟ بلوچستان میں بیٹھے ہمارے ہزارہ برادری کے جو لوائقین ہیں ان کی داد رسی کون کرے گا؟ یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب ہر کوئی تلاش کر رہا ہے. امید کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی عوام ہے ان کے لیے کچھ بہتری آئے, اور جو بھی سیاست ہے وہ تعمیری ہو, اور اس میں اس کے ثمرات حتمی طور پر عوام تک پہنچیں, اور وہ ہو پائے تو یہی میرے خیال سے سب کے لیے بہتر ہوگا. تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنے. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کی بات.